میرا نام مشتاق ہے اور میں بابا کی 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ میرے بابا کے ہاں مجھ سے پہلے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن جن میں سے 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، 3 بیٹیاں حیات تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، اور میری خوشخبری کے ساتھ بری خبر یہ آئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ 3-4 مہینے بیمار رہیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئیں، اور میری بڑی بہن کافی بڑی تھی، اس نے مجھے سنبھالا۔ لیکن جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک دن میری تینوں بہنیں کہیں غائب ہو گئیں۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا اور ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ رشتہ دار ہم پر ہنستے بھی رہے اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ بیٹیوں کے سر پہ ماں نہیں تھی، باپ پیسے کمانے میں لگا تھا، لیکن میرے بابا کو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی میری بہنوں سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ ان کی کسی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، نہ ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے ایک دوسرے کے پہن کر ہی گزارا کرتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں سے محبت تھی، اسی لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے لگا اور میں بھی جوان ہو گیا، لیکن کچھ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ صفدر کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں۔ ویسے تو میری زندگی بہت اچھی تھی، بابا بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، پورے گھر میں صرف میرا ہی راج تھا۔ میری جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے کہ بابا پھر سے ڈال دیتے تھے، اور میں خود بھی عیش کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں ہی مجھے بابا نے مہنگی والی موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ میں شکل و صورت کا اچھا تھا، اسی لیے لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان سے باتیں کرتا، کوئی ملنے کے لیے بلاتی تو ملتا بھی تھا، لیکن آخری حد کبھی پار نہیں کی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، لڑکیوں کو تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اور بس اسی طرح کی میری امیج بنی ہوئی تھی۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے ایف اے کر لیا تو بابا سے کہا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو بابا نے کہا پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خاندانی کاروبار ہے، تو نے ہی سنبھالنا ہے، اور کس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن اب تو میں کاروبار کے لیے آفس بھی نہیں جایا کرتا تھا، سارا دن گھر میں آرام کرتا، ساری رات مستیاں کرتا، مجھے تو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، اسی لیے ہمارے گھر میں ایک تہخانہ بھی تھا۔ ایک دن مجھے وہاں کسی ہلچل کی آواز آئی تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن میں نے وہاں بابا کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تہخانہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں بابا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ پر نظر رکھی اور مجھے پتا چلا کہ وہاں پر روز کھانا لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں زیادہ تر گھر پر نہیں رہتا تھا، ہاسٹل میں ہی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن بابا کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتا چلا کہ دراصل میری بہنیں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ بابا نے ان کو گھر کے تہخانے میں قید کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اگلے دن بابا سے یہ بات کر دی۔ بابا نے کہا شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ بابا ویسے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو وہاں کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری بہنیں ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بدنام کروایا، ان کو بھی بدنام کروایا، آخر کیوں؟ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے گھر کو خالی کر دیا، وہ ہمارے گھر کا حصہ تھیں، اگر وہ گھر میں ہوتی تو ان کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ بابا آخر کار پھٹ پڑے اور بولے کہ نفرت ہے مجھے بیٹیوں سے، مجھے تمہاری ماں سے صرف ایک بیٹا چاہیے تھا، میں نے شادی صرف بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن اس نے مجھے 5 بیٹیاں دے دی۔ اللہ کی طرف سے 2 بیٹیاں اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن یہ 3 میرے سر پر ناچنے کے لیے بچ گئیں۔
اور پھر ان کے خرچے، ان کا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 5 سال میں میں نے 5 بیٹیاں پیدا کی، اور 5 سال تک مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی میرے ہاں تیری پیدائش ہوئی، میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ آج تک سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی منوسیت ہے۔ میرا بس چلتا تو میں ان کی جان لے لیتا، لیکن میں اتنا بھی ظالم نہیں تھا، اسی لیے ان کو تہخانے میں بند کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی میری بہنیں پچھلے 10 سال سے تہخانے میں بند تھی، وہ وہاں کس حال میں ہوں گی، کس طرح جی رہی ہوں گی؟ نہ انہوں نے سورج دیکھا ہوگا، نہ چاند دیکھا ہوگا، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں گی، بیمار بھی ہوتی ہوں گی تو کہیں پہ پڑی رہتی ہوں گی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ میرے بابا کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے میں نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ اس سے اچھا تو آپ سچ میں ان کو بھاگ جانے دیتے، کم سے کم کسی سے شادی کر کے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں خود یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خود مصیبت ٹل جائے، لیکن وہ یہاں سے نہیں جا رہی تھی، اور ان کی شادی بیاہ پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں نا، میرا حکم چلے گا ان پر۔ جو کیا میں نے بالکل اچھا کیا، وہی پڑی رہے میری طرف سے۔ میری بڑی بہن کی عمر شاید 20 سال تھی، چھوٹی بہن 19 سال کی، اور ایک بہن شاید 17 سال کی تھی۔ مجھے میری بڑی بہن کی شکل اچھی طرح یاد تھی، جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ میں نے ان سے بھی نفرت نہیں کی، لیکن اب تو مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے برے حال میں ہیں۔ کیا میرا خاموش رہنا جائز تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ بابا کے پاس سے چابیاں چرا کر گھر والوں کو آزاد کر دوں گا۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ اس طرح میرے بابا پورے خاندان میں بدنام ہو جاتے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے میری بہنوں کو بدنام کیا تھا، خود کو بدنام نہیں کیا تھا۔ رات کو میں ان کے کمرے کی طرف پڑا اور چابی چرانے کی کوشش کی۔ ابھی چابی میرے ہاتھ میں تھی جب ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا یہ سب چل رہا ہے تیرے دماغ میں، عزت تراس نہیں ہے تجھے، بگڑ گیا ہے تو۔ میرے بابا جو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتے آئے تھے، آج اپنی زبان سے میرے لیے کس طرح کے الفاظ نکال رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ خبردار، جو تو نے اس تہخانے کے آس پاس بھی نظر کی، میں نے جو سہولیات تجھے دی ہیں ساری چھین لوں گا، تیرا موبائل بند کر دوں گا، تیرا خرچہ بند کر دوں گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ بابا نے کہا اس طرف نظر بھی نہ آنا، بڑا آیا اپنی بہنوں کا لاڈلا، کبھی منہ دیکھا ہے اپنا؟ اس قابل ہے تو، میں نے تجھے بنایا ہے جو تو ہے۔ یہ جو تیرے دوست ہیں جو تیرے پیچھے پھرتے ہیں، وہ بھی تجھے منہ نہ لگاتے۔ میں نے کہا کہ آپ کو امی کی قسم ہے، دفع ہو، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کی قسم دے رہا ہے جو پہلے ہی مر گئی ہے، اور زندہ بھی ہوتی تو میں اس کی قسم نہ قبول کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابا کا اصلی رخ کتنا برا ہے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر مجھ سے پیار کرتے تو میری بات ضرور مانتے۔ اپنی بہنوں کا خیال مجھے ستاتا رہتا۔ پھر میں نے یہ بات اپنی پھپھو سے کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری بہنوں کو قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا کو بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے ایک بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اور پھر 2 سال بعد ماں بن کر واپس آ گئی تھی۔ تب سے اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اور یہ گھر میں کہتا تھا کہ مجھے بھی مار ڈالو، نہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ انہی بڑے بول کی ان کو سزا ملی، اور 5 سال تک ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ 5 سال تک لگاتار تمہاری ماں سے بچے پیدا کروانے کی وجہ سے تمہاری ماں کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ شریف خاندان کی عورت تھی۔ یہی سوچ کر آئی تھی کہ ساری زندگی شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ تمہاری 2 بہنیں اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی، اور اب جب تم پیدا ہوئے
تو इसके 4-5 महीने बाद वो दुनिया से चली गई। तुम्हारा बाप एक जालिम इंसान है। हम तो खानदान वाले तुम्हारी वजह से इसको बुला लेते हैं ताकि तुम्हारा चेहरा देख सके, वरना हम तुम्हारे बाप से कोई भी रिश्ता नहीं रखते। ऐसे इंसान से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है? तुम्हारी माँ ने इससे मोहब्बत की, इसे क्या मिला? सारी जिंदगी इसने बीमारी में गुजार दी और इसके बाद इस दुनिया से चली गई। और जो तुम्हारी बहनें 3 घर से भाग गई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। इसके साथ रहती तो ये उन पर पाबंदियां लगा लगा कर इनको पागल कर देता। अच्छा हुआ भाग गई। जहाँ भी होंगी, जहाँ भी रह रही होंगी, कहीं रह रही होंगी ना, किसी से निकाह कर लिया होगा। खानदान की बच्चियां हैं, पता है। बस ठीक है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। हम तो दुआ ही करते हैं। मैंने आखिरी दफ़ा बाबा से मिन्नत की कि बहनों को बाहर निकाल दें, हम इनको कहीं और भेज देंगे, किसी और घर में रख लेंगे। आप इनको दारुल अमान में छोड़ जाएं, अगर घर में नहीं रखना, लेकिन इस तरह कैद करके इनको जानवरों की तरह ना रखें। लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात न मानी और मुझे भी बहुत बातें सुनाई। मुझे दिन रात अपनी बहनों का ख्याल आता रहता था, क्योंकि मैं ही तो उनका मुहाफिज था। अचानक से ही मेरे अंदर का ज़मीर जाग गया था। मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बुरा काम करूं और कल को मेरे बहनों के सामने मेरी बुराइयां आ जाएं और इनको मेरे किए की सज़ा मिल जाए, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि इस दुनिया में गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। एक दिन बाबा कोई बल्ब लगा रहे थे कि इनके पाँव के नीचे से स्टूल फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गए और फिर उठ न सके। डॉक्टर ने कहा कि इनका आधा जिस्म बेकार हो गया है, क्योंकि इनके कमर के निचले हिस्से में चोट आई है। इस वजह से अब ये कभी भी चल नहीं पाएंगे और अपने आधे जिस्म को हरकत भी नहीं दे पाएंगे। मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए। सारी जिंदगी इन्होंने गरूर और तकब्बुर में गुजारी थी। अब चारपाई पे पड़ गए थे। वो मजीद बीमार रहने लगे और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। एक फालिज का अटैक हुआ और अब इनका एक हाथ भी बेकार हो गया था। अब इनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मुझे कारोबार की समझ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कारोबार को कैसे संभालना है। हम रोज़ नुकसान कर रहे थे। इतना नुकसान हो रहा था कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। ये 3 महीने कयामत जैसे महीने थे। मेरा बाप चरपाई पर पड़ा था और कारोबार मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए और मेरे पास बाबा के लिए दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन बहुत परेशान बैठा था और रोने को दिल कर रहा था। कभी जिंदगी में इतना सख्त वक्त पहले कभी नहीं देखा था। बस आज मेरे अंदर का ज़मीर झंझोड़ गया। मैंने बाबा के हाथ से तहखाने की चाबियां छीन ली। इनको पता था कि मैं तहखाना खोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जाकर तहखाना खोल दिया। बाबा चिल्लाते रहे कि पहले ही घर में आज़ाब आया है, ये मनूस औरतें हैं, इनको बाहर निकालेगा तो जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने तहखाना खोला तो सामने के मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बहनें कितनी बुरी हालत में रह रही होंगी, यही सोचा था, लेकिन इनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। मेरी बहनों की सेहत बिल्कुल ठीक थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई। दो ने तो शायद मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन बड़ी बहन ने मुझे फौरन पहचान लिया और आकर मेरे गले से लग गई। उसने कहा कि कैसे हो तुम ठीक तो हो? हम बुरी तरह रोने लगे। वो मंजर बड़ा ही अजीब किस्म का था, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। 10 साल बाद मैं अपनी तीनों बहनों से मिल रहा था। मैंने इनको सब कुछ बता दिया कि बाबा की ऐसी हालत है। जिस शख्स ने इनको 10 साल तक यहाँ कैदी बना कर रखा था, वो फिर भी इसके लिए परेशान हो गई और जाकर बाबा को देखा, लेकिन बाबा अभी भी इनको धुतकार रहे थे। इसके बाद मैंने इनको बताया कि कारोबार ख़राब हो गया है। इनको इनके कमरे दे दिए गए। इनके लिए अच्छा सा खाना भी मैं लेकर आया। मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए। इनको सारी बातें बताई कि मेरे बुरे हालात हैं, तो इन्होंने मुझे एक डब्बा दिखाया। इन्होंने कहा कि ये तुम रख लो, क्योंकि तुमने हमें आज़ाद किया। मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये कहा। मैंने ये कहा कि इसमें क्या है। जब इसे खोला तो हैरान रह गया। इसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक बात बताई
انہوں نے کہا کہ جب اس تہ خانے میں ہم بند کر دیے گئے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ ہمارے رونے کی آوازیں ساتھ والوں نے سن لی تھی، جن کی دیوار تہ خانے والی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی تہ خانہ تھا، لیکن وہ اسے سٹور کی طرح استعمال کرتے تھے۔ وہاں ایک آدمی اکیلا رہتا تھا جس کا نام واصف تھا اور میری بڑی بہن کی عمر کا ہی تھا۔ اس نے یہ آوازیں سن لی اور وہ دیوار تھوڑی سی توڑ دی گئی۔ اب میری بڑی بہن اسی گھر سے باہر نکل کر آیا جایا بھی کرتی تھی اور وہی ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی لا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کو کپڑے کی مشین بھی دی۔ تہ خانے میں بیٹھ کر میری بہنیں کپڑے سیا کرتی تھی، وہ سارے محلے سے کپڑے لے لیا کرتا تھا۔ اس شخص نے ان کی بہت زیادہ مدد کی۔ چھوٹی بہن نے کہا وہ آپ ہی کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو سارے پیسے ہیں ہم نے کپڑے سی کر ہی جمع کیے ہیں، تم ان کو کاروبار میں لگا دو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم لوگوں کو جس شخص نے قید کیا اور وہی تہ خانے میں بیٹھی رہی، جب وہاں سے باہر نکل سکتی تھی پھر وہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ میری بڑی بہن نے کہا کہ ہم ایسے کیسے بھاگ سکتے تھے، ہمیں بابا نے قید کیا تھا، ہم بھاگ کر بابا کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بابا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا کہ اے اللہ، تو نے بیٹیوں کے دل کس طرح سے بنائے ہیں۔ میرے بابا نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی ان کو بابا کی عزت کی پرواہ تھی اور وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر کی چیزیں لیں، میں ان پیسوں کو کاروبار میں لگا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور باقی پیسے اپنی بہنوں کو واپس دیے۔ اس کے بعد میں نے کاروبار کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ میری بہنیں بھی آج کل میرے بابا کا بہت خیال کرتی تھیں، لیکن جب گھر میں کوئی آتا تھا تو وہ پھر سے چھپ جاتی تھیں۔ اس کے بعد میں واصف سے ملا اور اس سے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہنیں بہت برے حال میں تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا جس نے میری بہنوں کی اتنی مدد کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا، اور میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ سارے خاندان کو بھی یہ بات بتا دی کہ میری بہنیں باقی نہیں تھی بلکہ ان کو میرے باپ نے قید کیا تھا، لیکن رشتہ داروں کو یہ بھی کہا کہ فی الحال بابا سے اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کے بعد گھر میں سکون سے ہم رہنے لگے۔ میری بڑی بہن مبشرہ کی شادی واصف سے ہو گئی، وہ ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہیں اور ابھی بھی میری بہنیں گھر میں کپڑے سیا کرتی ہیں، بلکہ اب تو میں نے ان کو گھر میں ایک بڑا سا سلائی اسکول کھول دیا ہے۔ محلے کی ساری لڑکیاں ان سے کپڑے سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جو پیسے انہوں نے جمع کیے تھے اس پیسے کے ساتھ میں نے پورا سامان خریدا ہے تاکہ ان کے پیسے انہی کے کام آئیں۔ کاروبار کو بھی میں نے سنبھال ہی لیا اور مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ بابا ابھی بھی چارپائی پر ہی پڑے ہیں، اب ان کے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ میری بہنیں بھی ان کا خیال رکھتی تھی، اب وہ ان کو کوئی بری بات نہیں کہتے۔ شاید آہستہ آہستہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بیٹیاں تو آج ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب میرے بابا میری بہنوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ خوش رہو۔ میرے بابا بھی شاید شرمندہ ہیں، لیکن ان کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو ان کو ملی۔ اپنے دوسرے نمبر والی بہن کے لیے بھی میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو آزاد کروایا اور ان کو ان کی زندگی واپس مل گئی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔